السلام علیکم ویورز، آج کی اس ملک میں خبریں تو بس اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف انکوائری کی ہے۔ ٹاپ سٹی کا بھی کوئی معاملہ ہے اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں۔ اس پہ صرف ایک بات ہے، 4 جملوں میں۔ نمبر 1، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نمبر 2، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ فرعونوں کا، خدا معاف کرے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، تو پھر انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ تیسری بات ہے، جسے طیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے، اور اب تک جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے شاید اسی چیز کی کسر رہ گئی تھی جو پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کرے یہ ایک نئے عہد کا آغاز ثابت ہو، اس سے لوگ اپنا ری وزٹ کریں، اپنے رویوں کو، اپنے سلسلوں کو، اپنی اپروچ کو، اپنی سوچ کو۔ باقی دیکھتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ارشد ندیم کا لاہور ایئرپورٹ پہ جو استقبال ہوا، اور جو سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، انتہائی چھچوروں والا حال ہے ان کا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہر بندہ ایسے جیسے ہیجڑوں کے گھرورات پیدا ہو گئی ہو۔ یا جا کے امریکنز کے اور چائنیز کے تمغے دیکھو، تمہارے سے کم آبادی کے ملکوں کے تمغے جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ اتنا چھچور پن، اتنا گھٹیا پن۔ چند محاورے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ پنجابی کا ایک کمال محاورہ ہے، بلکہ 2 میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ہے کہ سپ نو سپ لڑے بس کنو چڑھے۔ جو سیاستدان پوائنٹس کو، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک چمچہ کہہ رہا تھا شہباز شریف کو، یہ آپ کا ویژن ہے۔ تیرا کی ویژن ہے تو کٹوریا نہیں جاندا، وہ اس کا ویژن چمچہ گیری۔ اچھا، ایک اور محاورہ ہے، اوچھے جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آفریا۔ اس لڑکے کے بارے میں، اس نوجوان کے بارے میں جس کی یہ اچیومنٹ ہے، اس کے دوست کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، یہ کدھر سے آ گئے؟ اچھا، اوچھے جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آفریا۔ اگلا ہے، ڈوم بجاوے چپنی ذات بتاوے اپنی۔ یہ چھچورے ہیں، ان کا کام تھا ملک کو بنانا، سنوارنا، بلڈ کرنا، آگے لے کے جانا۔ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، چھچوروں کی طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، پاپی پاپ کا، بھائی کا نہ باپ کا۔ آگے یہ ہے کہ نائیوں کی بارات میں سبھی راضی ہوتے ہیں۔ اب ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو، تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ تم ہو کون؟ آئی ایس پی آر کے جو جنرل نے بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت تھی کہ یہ ایک ذاتی ایفرٹ ہے اس انڈیویجول کی، اس کی حد تک ٹھیک ہے، باقی یہ کیا قوالی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے چھچوروں کی طرح۔ اچھا، اتنا احمقانہ سا اور گھٹیا قسم کا، وہ مذاق خیز قسم کا استقبال تھا۔ ارشد ندیم کے جہاز سے اترتے ہی وزراء نے گھیر لیا۔ کون ہو چپو چمٹ ہو تم؟ بار بار اس کے کانوں میں جا کے کچھ کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی کو پرچیاں تھما رہے تھے۔ یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی، یہ مسلی پتہ نہیں ملک چلانے آ جاتے ہیں۔ اس کو تو ان کو رہنما کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، مجھے اپنے میڈیا سے نفرت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی اس کی جیت کا کریڈٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس بیچارے پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرنا ہی بھول گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران عجیب سی بے چینی اور اکتاہٹ اس کے چہرے پہ پڑی جا سکتی ہے، جیسے وہ کسی دباؤ میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہو۔ یہ اتنی غلیظ، گھٹیا اور بازاری حرکت ہے جس کا حساب کوئی نہیں۔ اگلی بات، ارشد ندیم کو جس بس پہ بٹھایا گیا وہاں چیف منسٹر کا بینر ٹھوسا ہوا ہے، کیا لینے دینا ہے؟ لیکن نہیں، اگین وہ مینٹالٹی۔ اچھا، تو ابھی پنجاب حکومت ایک تمغہ سامنے آیا جس پہ اس پہ بھی چیف منسٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اگر کسی کھلاڑی کو تمغہ دیا جا رہا ہو تو اس کے اوپر سیاستدان کی تصویر لگی ہو۔ کتنے پیٹی اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال چلیں دیکھتے ہیں، یہ تماشا ہے۔
جو لوگ دیکھ رہے ہیں